السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 80/7 87 ہے۔ تفسیر قرآن مجید کے ان دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 86 آیات تک کی ہم نے تلاوت اور ایک حد تک خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 87 آیت نمبر کو تلاوت کر کے اللہ کے نام سے آغاز کیا، جس کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کا یوں ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پہ اس کے بعد رسولوں کو بھیجتے رہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہاں تک کہ آخری میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور روشن نشانیاں دے کر البینات، اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے خاص طور پر روح القدس سے ان کی مدد کی،
تائید کی۔ یہاں روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل کا خطاب چل رہا ہے، اس واسطے انہی کے خطاب کے سلسلے میں انہی کی باتیں اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ افکلما جاءکم، جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آئے، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، وہ جو لے کر آئے وہ تمہارے نفسوں کے، تمہارے خواہشوں کے خلاف تھا، تو تم نے کیا کیا؟ تکبر میں پڑ گئے، ان کو نہیں مانا، حتیٰ کہ اس تکبر اور ضد میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ یا رب، اس حد تک گئے گزرے ہو گئے تم۔ اب یہاں پر جو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہیں، بظاہر تو بنی اسرائیل کی ذکر کی ہیں، لیکن اس ذکر کو قیامت تک کے لیے نصیحت رکھ دیا، تو اصل میں نصیحت ہم کو ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اندر بھی کہیں یہ صفات تو نہیں ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے بات سمجھ لیجئے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ اب یہاں سے دراصل ان کے لیے شریعت بھی نازل ہو گئی۔ اب اس کے بعد تقریباً 1500 سال کا وہ عرصہ رہا، جس میں پے در پہ اللہ تبارک و تعالی نے تسلسل کے ساتھ یہاں پر انبیاء بھیجے۔ لیکن یہاں لفظ آیا ہے بالرسل، رسول بمعنی کیا ہے؟ ایک کے، اور رسول کی جمع ہے رسل، اسی سے ہمارا ایک پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل، تو یہ رسول کی جمع ہے، لیکن بمعنی نبی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں جو رسول آئے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، جن کو الگ سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو اس حیثیت سے یہاں جو آئے وہ نبی ہیں، کیونکہ کبھی کبھی انبیاء کو لفظ رسول سے تعبیر کیا گیا ہے، کبھی کبھی رسولوں کو نبی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے بعینہ، اسی طرح جس طرح کبھی کبھی اسلام کہہ کے ایمان مراد ہوتا ہے، ایمان کہہ کے اسلام مراد ہوتا ہے۔ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے، علماء نے اس کی تطبیق یوں دی ہے کہ 3 جوڑے ایسے ہیں جو الگ الگ اگر آ جائیں تو دونوں معنی ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ آ جائیں تو معنی بالکل الگ الگ ہوتا ہے، اس کا اصل معنی ہوتا ہے۔ 3 جوڑے بہت اہم سبق ہے، اس کو رکھنے سے قرآن فہمی میں بڑی آسانی ہوگی سمجھ لینے سے۔ اذا اجتمعا تفرقا، اگر یہ ایک ہی جگہ آ جائیں وہ دونوں الفاظ تو معنی اس کے الگ الگ ہوں گے، اور اگر وہ الگ الگ آئیں تو دونوں کے معنی ہو سکتے ہیں۔ اس کے 3 جوڑے ہیں۔ نمبر 1 جوڑا ہے اسلام، ایمان یا مسلم مومن۔ اگر یہ الگ اسلام اللہ تبارک و تعالی ذکر کیا ہے تو اسلام کے معنی میں ایمان مراد ہوتا ہے، یا ایمان کہہ کے اسلام مراد ہوتا ہے، یا مسلم کہہ کے مومن مراد ہوتا ہے، مومن کہہ کے مسلم مراد ہوتا ہے۔ دونوں الگ الگ اگر ہوں تو دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک ہی جگہ اگر دونوں آ جائیں تو معنی الگ الگ ہوگا، جیسا کہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ عربی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے ان سے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام قبول کیے۔ دیکھیے یہاں پر ایمان اسلام ایک ہی جگہ اکٹھا آ گیا، تو ایمان سے مراد ارکان ایمان اور قلبی ایمان مراد ہے، تصدیق باللسان، اقرار بالقلب، عمل بالجوارح، وہ مراد ہے، اور اسلام سے مراد اطاعت کر لینا، مان لینا، ظاہری طور پر کیا قبول کر لینا،
وہ مراد ہے۔ لیکن الگ اگر آ جائے اسلام تو وہاں ایمان مراد ہوتا ہے، کبھی ایمان اسلام مراد ہوتا ہے۔ یہ ایک جوڑا ہو گیا اسلام ایمان یا مسلم مومن کا، اور دوسرا جوڑا وہ ہے جہاں قتال اور جہاد کا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کہا، لفظ وہاں پر قتال کے لیے استعمال ہوا، اور کہیں کیا ہے قتال کہا اور لفظ وہاں پر جہاد کے لیے استعمال ہوا۔ حالانکہ جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، قتال کا مطلب ہے اصل لڑائی۔ لیکن وجاہدوا فی سبیل اللہ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، یہ تمام الفاظ آئے ہیں، اور قاتلوا بھی آیا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ یہاں دونوں میں کیا ہے، کبھی کوششوں کو اسلام کی راہ میں جہاد کا لفظ آیا ہے، قتال کے لیے بھی جہاد کا لفظ آیا ہے، اور اسی طرح قتال بمعنی کوشش کے لیے بھی آیا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ لڑائی میں زیادہ تر قتال ہی آیا ہے۔ تو یہ ایک جوڑا ہو گیا، اور اسی طرح یہ جوڑا بھی نبی اور رسول کا، کیونکہ نبوت اور رسالت میں ضرور بالضرور فرق ہے، رسول اور ہے نبی اور ہے۔ لیکن یہ معنی کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، جیسا کہ ہر مومن مسلم ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو پہلا درجہ نبوت کا ہے، پہلا درجہ مسلم کا ہے، دوسرا درجہ رسول کا ہے، رسولوں کا ہے، یہ سب دوسرا درجہ مومنوں کا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ بات یاد رکھیے کہ الگ الگ کہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول کہہ کے نبی مراد لیے ہیں، اور نبی کہہ کے رسول بھی آ گئے ہیں، لیکن ایک ہی جگہ اگر آ جائیں دونوں الفاظ تو وہاں رسول رسول ہوگا، نبی نبی ہوگا، کیونکہ رسول عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاہد ہوتے ہیں اور ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی غالب ہوں گے، تو رسول کبھی قتل نہیں ہوئے۔ لیکن انبیاء قتل ہوتے رہے، تو اس واسطے نیچے فرمایا کہ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بہت سے کو تم نے قتل کیا، تو یہ رسول نہیں ہو سکتے، نبی ہی ہو سکتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول سے خطاب کیا ہے۔ تو رسول بحیثیت رسالت کے اور خاص قوم کی طرف جن کو بھیجا جاتا ہے وہ رسول بنتے ہیں، یا علماء کرام نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ ان النبی انسان بشر اوحی الیہ بشرع ولم یؤمر بتبلیغہ، اور ان الرسول انسان بشر اوحی الیہ بشرع وامر بتبلیغہ، کہ نبی وہ ہوتا ہے جو انسان مرد، عورتوں میں نبوت نہیں چلی۔ آج وہ بھی بہت سے لوگ کیا ہیں، عورتوں کے لیے کمی اور زیادتی سمجھتے ہیں، بدبختوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نبی وہ ہے جو انسان ہے، بشر ہے، مرد ہے، اور اللہ نے ان پر وحی کی ہے، لیکن خاص طور پر تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا ہے بلکہ اصلاح کا حکم ہوتا ہے۔ قوم کے اندر بھیجے جاتے ہیں اور وہ قوم کی اصلاح کرتے ہیں، اور رسول وہ ہوتے ہیں جو انسان ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، جن پر وحی نازل ہوتی ہے اور تبلیغ کا حکم ہوتا ہے خاص طور پر۔ اور دوسری تشریح میں، دوسرے تعریفات میں یہ بھی لفظ آیا ہے کہ رسول وہ ہے جس کو شریعت دی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے، نبی وہ ہے جس کو کتاب نہیں دی جاتی۔ بہرکیف فرق ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتبار سے بالرسل معنی نبی ہے۔ تو اب آئیے آگے فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، تسلسل کے ساتھ جو آتے رہے، اس میں آخری رسول تمہارے اندر کے، کیونکہ اس کے بعد تو بنی اسماعیل میں آئے اور فترے کا ایک زمانہ ہو گیا، تقریباً 600 سال، 610 سال سمجھ لیجئے نبوت ملنے پر۔ تو یوں فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ،
اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے تم کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو ہم نے عطا کیا وہ ان کے ساتھ ان کے بینات تھے۔ بینات میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں جو بہت اعلیٰ تھے۔ انبیاء کرام میں معجزاتی طور پر خاص کر حسی اعتبار سے جتنے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے اتنے قرآن میں کسی اور کے لیے ذکر نہیں ہوئے۔ ہاں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهَا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ وہ اگر مٹی سے کیا ہے پرندے بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ تمہارے لیے جاندار پرندہ بن جاتا، وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، وہ تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو وہ بتا دیتے تھے۔ اور اسی طرح مازرداز پیدائشی اندھے کو، کوڑ والے کو، کوڑھی کو، مادرزاد جو اندھے اور کوڑھی ہوتے ہیں ان کو مسح کرنے سے، ان کو ہاتھ لگانے سے اچھے ہو جاتے تھے۔ یہ خاص معجزات جو حسی طور پر عطا ہوئے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف یہاں پر کہا ہے کہ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ساتھ میں فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، خاص طور پر فرمایا کہ ہم نے تائید کی، ہم نے نصرت کی، ہم نے دراصل کیا ہے قوت عطا کی روح القدس سے، یعنی جبرائیل سے۔ کیوں خاص طور پر ہر نبی کو، ہر رسول کو جبرائیل کے ساتھ نسبت ہے، لیکن یہاں خاص کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ ان کی پیدائش سے بھی بہت بڑا تعلق حضرت جبرائیل سے تھا نا، جیسا کہ حضرت جبرائیل ہی تو کیا ہے خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، جو سورہ مریم میں خاص طور پر ذکر ہے کہ جب وہ بشارت دینے کے لیے آئے تھے تو وہ جبرائیل تھے۔ انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بہترین بچے کی۔ تو وہ کون تھے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں اللہ کی طرف سے فرستادہ بن کے آیا ہوں تمہیں ایک بہترین غلام دینے کے لیے، پاک صاف لڑکا دینے کے لیے۔ تو یہاں پر حضرت جبرائیل کی ہمیشہ تائید رہی ہے، تو اس واسطے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اب اس کے بعد جو آیت اللہ تبارک و تعالی جو ٹکڑا بیان فرمایا یہ اصل میں بہت ہی اہم ہے۔ فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آئے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اور وہ جو لائے تھے وہ تمہارے نفسوں کی خواہش کے مطابق نہیں تھا، استکبرتم، تم نے ان کو نہیں مانا، استکبار کیا۔ رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا تم بدبختوں کا، حتیٰ کہ اس میں اتنا آگے بڑھے کہ فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، ایک کو قتل کر دیا۔ اب ذرا اندازہ کرو مسلمانوں، بظاہر خطاب بنی اسرائیل سے ہے، لیکن خطاب کا تسلسل قیامت تک جو باقی رہے گا وہ امت مسلمہ سے ہے۔ بعینی ہی جو کام بنی اسرائیل میں انبیاء انجام دیتے تھے اصلاح کا، وہی کام امت مسلمہ میں صالح لوگ، مصلحین، داعین، وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کو وحی نہیں آتی، نہیں آ سکتی، نبی نہیں بن سکتا، نبوت ختم ہو گئی۔ اور یہاں پر جب بھی اصلاح کا کام ہوا، ہماری عوام ہو، ہمارے علماء سو ہوں، بدبخت لوگ ہوں، گمراہ فرق ہوں، ان سب نے بھی وہی روش اختیار کی جو روش اس وقت ان کے انبیاء کے ساتھ بنی اسرائیل نے اختیار کی تھی۔ ہاں، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تمہاری خواہشوں کے مطابق نہیں تھا تو تم نے کیا کیا؟ استکبار کیا، تکبر کیا۔ اللہ کے نبی بتا رہا ہے
جو وہ بتا رہا ہے اس کو مان کے چلنا، اطاعت نہیں تھی تمہارے اندر، حتیٰ کہ سرکشی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ انبیاء کی نبوت کا بھی خیال نہیں کیا اور جھٹلاتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ آج بھی یہی چیز ہم میں بھی نہیں ہے کیا؟ دیکھو ذرا، جب بھی توحید کی بات ہوتی، جب بھی اصلاح کی بات ہوتی، جب بھی معاشرے میں کام آگے بڑھتا، جب بھی کوئی انقلابی طور پر کام کرتا، آج ہماری امت کے وہ فرقہ پرست، وہ جیب بھرو مولوی، پیٹ بھرو پیر، عوام سب مل کے دشمنی میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے قتل کرنے سے بھی نہیں جھجکتے، حتیٰ کہ مساجد کو مسمار کرنے سے بھی نہیں جھجکتے۔ ہندوؤں اور غیر مسلموں نے اتنے مساجد کو نہیں توڑا ہوگا جتنے خود اپنے لوگوں نے صرف مسلک کی بنیاد پہ توڑا ہے۔ ہاں، جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کو قتل کرنے تک کے نہیں شرم کرتے، صرف اس واسطے کہ وہ توحید بولتا ہے، صرف اس واسطے کہ وہ صحیح بتاتا ہے۔ یہی حالت ہماری بھی ہے آج، جو حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پر بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کے کرتوت سنائے گئے کہ تم نے کیا کیا انبیاء کے ساتھ، وہی آج مصلحین کے ساتھ ایسے ہی بدبخت ترین جو یہودی ذہنیت رکھتے ہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی سے سمجھ لیجئے، جو گالیاں بڑھ بڑھ کے دیتا ہے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پیش کر کے جو بات کرتا ہے، بدبختوں کے پاس صرف گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مار دھاڑ کی بات کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہودی ذہنیت بدبخت کی، اور وہی روش اپنا رہا ہے جو انبیاء کے ساتھ یہودیوں نے اپنایا تھا۔ اور اس میں بڑی لطف کی بات ہے، فرمایا کہ فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون۔ دیکھیے، کذبتم میں صیغہ کیا آیا تھا؟ ماضی کا، تم نے جھٹلایا ان سب کو، لیکن قتل میں کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ آیا ہے، فریقاً تقتلون۔ حالانکہ فریقاً کذبتم، فریقاً قتلتم آنا چاہیے تھا۔ تم نے بعضوں کو کیا ہے؟ جھٹلایا، اور بعضوں کو کیا ہے؟ قتل کیا۔ نہیں، صیغہ ہی بدلا دیا۔ رب نے فرمایا کہ فریقاً کذبتم، تم نے جھٹلایا، لیکن فریقاً تقتلون، بعض انبیاء کو تم قتل کرتے رہے، مضارع کا صیغہ ہو گیا۔ گویا کہ تمہاری صفت میں ہی یہ بات ہے، راؤڈیزم۔ یہی راؤڈیزم آج بھی ہے بہت سے فرقوں کے پاس، دلائل نہیں ہے، ذہین سماعتوں سے خطاب کر رہا ہوں، جان لیں گے کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کے پاس صراحتاً کوئی دلیل نہیں ہے، اپنے اپنے رسومات، بدعات، خرافات، مزارات میں باجے اور اس طرح کے ایسے بدعات اور ایسے واہیات کام جو اسلام مٹانے کے لیے آیا تھا وہی کرتے ہیں اسلام کے نام پر، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو ان کے پاس سوائے راؤڈیزم کے کچھ نہیں ہے، مار دھاڑ کے، گالیاں، بکواس کے کچھ نہیں ہے۔ کیوں جی؟ یہی روش تھی ان لوگوں کی بھی جن کے پاس دلائل نہیں تھے۔ اس لیے فرمایا کہ فریقاً تقتلون، بدبختو تم نے قتل کیا نہیں، قتل کرتے رہے، یعنی انبیاء کو قتل کرتے رہے، حتیٰ کہ آخری رسول جو تمہارے اعتبار سے آخری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی قتل کرنے کی پوری سازش کی، اللہ نے بچا لیا کیونکہ رسول قتل نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی کوشش میں قتل کے آخری حد تک پہنچے، حتیٰ کہ قتل کر دیا۔ اسی لیے مانتے تھے کہ ہم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ ان کے اعتقاد میں تو کیا ہے؟ سولی پر ہی چڑھا دیا، حالانکہ سب سے زیادہ نیک تھے، بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں وہ، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہی تو آئے تھے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل کے آخری ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو اسرائیل کا جو لقب ہے اس سے آپ غور کریں کہ ان کے سب سے پہلے رسول جو بنے اس حیثیت سے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو آئے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو شریعت ملی، اور سب سے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جہاں سے ان کو
ان کے مرتبے سے نکال دیا گیا، ان کو دراصل معزول کر دیا گیا، تو آخری رسول جو ان کے پاس کتاب بھی لے کے آئے تھے انجیل، ان بدبختوں نے ان پر اذیتیں دے کر انہیں مارنے کی آخری حد تک کوشش کی، حتیٰ کہ جو روایات سولی پر چڑھانے کے آتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اٹھا لیا، لیکن جو روایات ملتے ہیں کہ بادشاہ جو تھا اس وقت کا، جب حضرت عیسیٰ کو ان کے بار بار کے جا کر کیا ہے رپورٹ دے کر FIR کٹوا کر، آج کے الفاظ میں ان بدبختوں نے جا کے بادشاہ کو اکسایا، بار بار کیا گرفتار کرنے کا حکم دیا، بار بار کیا گرفتار کرنے کے درخواستیں دی، FIR کٹوایا، تب کہیں جا کے بادشاہ نے گرفتار کیا بھی، تو اسی وقت کا ایک سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا قاتل بھی تھا جو گرفتار ہوا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بادشاہ کے اس دن عید کا دن تھا، خوشی کا ایک دن تھا، اور بادشاہ کا معمول تھا کہ ایسے دن میں وہ کسی بڑے مجرم کو آزاد کر دیتا تھا۔ تو وہ علماء یہود کو بلا کر جب پوچھا، میں دراصل کیا آج کے دن ہمیشہ ہر سال آزاد کرتا ہوں کسی بڑے مجرم کو، تم بتاؤ، میرے پاس بڑے 2 مجرم ہیں، ایک عیسیٰ ہے اور ایک وہ ڈاکو و قاتل ہے، ان دونوں میں سے کس کو میں رہا کر دوں؟ تو بدبختوں نے شہادت دی، کہا کہ تم قاتل اور ڈاکو کو چھوڑ دو لیکن عیسیٰ کو نہ چھوڑنا۔ یہ تھی ان کی سیاہ کاریاں، یہ سی ان کی کیا ہیں بدکاریاں، یہ تھی وہ اس وقت کے کافر گورنمنٹ کے ساتھ۔ بادشاہ کیا نہیں تھا؟ یہودی نہیں تھا، بادشاہ یہودی نہیں تھا، بعینی ہی وہی حالت ہے آج بھی، دین کا کام کرو، توحید کا کام کرو۔ آج کی کافر گورنمنٹ کے پاس FIR کٹوا کر لوگوں کو کیا ہے توحید کے کام کرنے والوں کو حراست میں اور قید میں ڈالتے ہیں، خود مسلمان اپنے، کئی واقعات شاہد ہیں، دین کا کام جہاں ہو رہا ہے وہاں پر خود جا کے رپورٹ دیتے ہیں کہ یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ جا کے دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ جا کے کچھ کہیں تحقیق کریں، اس نام پر خود مسلمان FIR کٹواتے ہیں، خود مسلمان FIR کٹوا کے کیا ہے پولیس کو اکساتے ہیں۔ وہی حال نہیں ہے بالکل بعینی ہی جو حال اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں 87 میں ذکر کر رہا ہے؟ ارے بدبختو، جب بھی تمہارے خواہش کے خلاف رسول تعلیمات لے کے آئے تو تم نے استکبار کیا، اور فریقاً کذبتم فریقاً تقتلون، تم قتل کیا اور جھٹلایا۔ یہی حال آج کے ان ناہنجار لوگوں کا ہے کہ خود تو علم حاصل نہیں کرتے اور علم پڑھاتے نہیں، علم سکھاتے نہیں، عوام کو بھول بھلائیوں کے اندر داخل کر کے ان کو جہل سکھا کر رکھ کر، ان کو قرآن نہیں پڑھنے کی تعلیم دے کر، ان کو جاہل بنا کر رکھ کر، اپنا غلام بنا کے ان سے پیسہ کھینچتے ہیں، ان سے بدعات کرواتے ہیں، ان سے عرس کرواتے ہیں، ان سے بین باجا کرواتے ہیں، ان سے کیا ہے قوالی کے نام پر کیا ہے عجیب عجیب ڈانسنگ DJ بجتا ہے، اور اگر اس کی اصلاح میں ہم کوششیں کریں تو ہمارے ہی خلاف FIR کٹوا کے کافر حکومت سے مدد بھی یہی لیتے ہیں۔ بعینی ہی وہی حالت جو حالت اللہ تبارک و تعالی اس واقعے میں، اس خاص طور پر اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اسی واسطے تفسیر ابن کثیر کے اندر سب سے پہلی چیز اس آیت کی تفسیر میں یہی ذکر کر رہے ہیں کہ یہودی علماء جو واقعتاً صلحاء تھے، انبیاء تھے، ان کے اندر ان بدبختوں نے قتل کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی، ان میں یاد رکھیے حضرت زکریا کو بھی انہی بدبختوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ کو بھی انہی بدبختوں نے قتل کیا، انبیاء۔ حتیٰ کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے قتل کے جو روایات ہمیں ملتے ہیں، آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اتنی جرات اور اتنی سنگ دلی ایک نبی کے ساتھ کرنے پر آمدہ تھے، تو ان بدبختوں کی سیاہ کاریاں کیا ہوں گی؟ میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا وہ قتل کے واقعات۔ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے
تفسیر اسی آیت کی تفسیر، اور اس کے بعد وقت ملے تو اگلی آیت تک ہم پہنچیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ اس عنوان کے تحت درس بخاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے میں پیش کرتا آ رہا ہوں۔ گزشتہ کے درس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بخاری میں ترتیب پیش کی، اس حیثیت سے کتاب الایمان کے اندر ہم حدیث نمبر 29 تک پڑھ چکے۔ انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا کہ 30 نمبر کی احادیث کے بعد اور 30 نمبر کی حدیث بھی اس ایپیسوڈ میں پیش کروں۔ 30 نمبر کی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لانے سے پہلے باب باندھا ہے، یعنی سب ہیڈنگ جو باندھی ہے، وہ فرمایا کہ المعاصی من امر الجاہلیہ۔ باب عنوان اس بات کے تحت کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو جاہلیت کے کاموں میں سے ہوتے ہیں، اور یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ جاہلیت کا معنی یا جاہلیت کا زمانہ ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہو، کیونکہ جاہلیت عامہ اسی وقت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی قیامت تک جاہلیت عامہ نہیں ہوگی۔ ہاں، بعض چیزیں جاہلیت کی ہو سکتی ہیں۔ تو جو جاہلیت عامہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا جو زمانہ جس کو جاہلیت کہتے ہیں اصطلاح میں، ان کاموں میں سے بعض کام جاہلیت کے ہیں باقی، جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، دراصل کیوں کہ اس سے بچا جائے۔ اور کتاب الایمان میں یہ باب باندھ کے حدیث لانے کا مقصد دراصل امام بخاری کا وہی قاعدہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے اور نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے۔ جو لوگ ایمان کو گھٹتا بڑھتا نہیں مانتے اور عمل داخل نہیں مانتے، اس کی تردید کے لیے لائے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اس کی کچھ تشریح کتاب و سنت سے پیش کرتے ہوئے حدیث لائے ہیں۔ فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُ الْمُؤْمِنِينَ کہ فرمایا کہ گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا. یعنی یہ دراصل کیا ہے، اس دور کے لحاظ سے خوارج کی تردید میں لائے ہیں کہ جو بدبختوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا بڑے گناہوں سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھ کر کہ جاہلیت کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، اللہ کے رسول نے صاف کہا لیکن پھر بھی ان کو کافر نہیں کہا، وہ مسلمان رہے تو بڑے گناہوں سے انسان کافر نہیں ہوتا سوائے شرک سے. یہ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا مگر صرف شرک سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کی بو آتی ہے، یعنی تیرے اندر ایک کام ایسا ہوئے جو جاہلیت کا کام ہے. حضرت ابو ذر جیسی شخصیت جو کہ زہاد صحابہ میں بہت بڑا مقام تھا، تو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود بھی گناہ کا کام ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر کافر نہیں کہا. اور اسی طرح فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ گناہ سے کافر نہیں ہوتا سوائے شرک کے. سورہ نساء 4 نمبر کی سورہ آیت نمبر 48 میں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے گا جو گناہ چاہے گا بخشے گا مگر شرک کو نہیں بخشے گا. اور اسی طرح اس کی دلیل میں سورہ حجرات کی یہ آیت بھی لائے ہیں جو آیت نمبر 9 ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. فرمایا کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہ، یعنی یہ بھی ایمان والا یہ بھی ایمان والا، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو. اور دو لڑنے والے گروہ یعنی مسلمان پہ تلوار اٹھاتا ہے، پھر بھی دو لڑنے والے گروہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ کی وجہ سے انہیں کافر نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ طائفتان من المؤمنین، مومنوں میں سے. تو لڑنے کے باوجود مومن ہی ہیں، دو بڑے گروہ، ایک بھی مسلمان دوسرا بھی مسلمان، مسلمان پہ تلوار اٹھا رہا ہے لیکن وہ مومن ہے، اس گناہ سے وہ کافر نہیں ہو گیا. تو معلوم ہوا خوارج جو بدبخت کہتے تھے کہ بڑے گناہوں سے کافر ہو جاتا ہے بندہ، اس کی تردید ہے اور یہ بات لائے ہیں کہ ایمان دراصل گھٹتا بڑھتا ہے، اس حیثیت سے انسانوں کے اندر مومنوں کے اندر گناہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ مومن ہی رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اب 30 نمبر کی حدیث لائے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح ہے. حدثنا عبد الرحمن بن مبارک حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب ویونس عن الحسن عن الاحنف بن قیس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. یہ حدیث بخاری کے علاوہ مسلم، ابو داود اور نسائی میں بھی موجود ہے. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا ہم سے یعنی امام بخاری سے عبد الرحمن بن مبارک نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید بیان کیے اور کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو ایوب اور یونس نے، اور انہوں نے حسن سے اور انہوں نے احنف بن قیس سے کہا کہ میں اس شخص یعنی یہاں پر مراد کیا ہے حضرت علی ہیں، ان کی مدد کرنے کو چلا تو راستے میں مجھے ابو بکرہ ملے. پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا کہاں جاتے ہو؟ تو میں نے کہا اس شخص کی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ابو بکرہ نے کہا کہ اپنے گھر کو لوٹ جاؤ واپس. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر لڑائی میں
بڑھ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، لیکن مقتول جو مارا گیا اس کا کیا قصور؟ فرمایا کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، یعنی موقع ملتا تو وہ قتل کر دیتا، لیکن جس کو موقع ملا اس نے اسے قتل کر دیا۔ اس واسطے قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں گئے۔ تو یہاں پر دراصل بہت اہم ترین ایک اصول بتلایا گیا ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ خاص طور پر اس بات کا مقصد جو اس حدیث میں امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ خوارج اور معتزلہ کی تردید کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے انسان کافر ہوتا ہے، نہیں ہوتا سوائے شرک کے۔ اچھا، دوسری بات اب دیکھیے، اخنف بن قیس جو جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، مددگاروں میں تھے، تو وہ جب جا رہے تھے تو ان کے درمیان حضرت ابو بکرہ سے ملاقات ہوئی، وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی، اور ادھر جنگ جمل میں حضرت عائشہ اور حضرت علی سے لڑائی ہوئی۔ ایک طرف حضرت عائشہ کا لشکر تھا رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہا، اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر، اور اس لشکر میں ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے جانے والے جو صحابی تھے وہ اخنف بن قیس تھے جو جنگ جمل میں جا رہے تھے۔ راستے میں کون ملے؟ حضرت ابو بکرہ ملے، اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے دراصل کہا کہ میں حضرت علی کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو بکرہ نے ان کو یہ حدیث سنائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سن لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی کہ اذا التقى المسلمان بسیفیہما، کہ دو مسلمان جب آپس میں دراصل لڑائی کے لیے میدان میں اتر پڑے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تلوار نکال لیں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ تو پوچھا گیا قاتل تو جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے قتل جیسا جرم کیا ہے، لیکن یہ مقتول کو کیوں جہنم میں بھیجا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، دراصل وہ بھی اپنی نیت ارادے میں یہی تھا کہ موقع ملے تو اس کو مار دے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ نیت کی معافی جو ہے، یعنی دل میں خیالات اور وسوسے جو آتے ہیں ان کو اللہ نے معاف کر دیا، جب تک وہ کام نہیں کرتے تب تک ان پر چارج نہیں لکھا جاتا، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو اس حدیث میں معلوم ہوا ان پر بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس میں محدثین شارحین نے کیا بتایا؟ یہ بتایا ہے کہ خالی جو وسوسے گزر جاتے ہیں ان پر گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن جو وسوسہ نیت بن جاتا ہے اور اس میں وہ عمل میں بھی اتر جاتا ہے تو تب اس کے لیے اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ ایک ہے خالی خلی ارادہ، بس ایسا پاس ہوا، اس کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن وہ ارادہ پاس ہونے کے بعد پختہ بن گیا اور اس کو کرنے کا ارادہ کر لیا، تو یاد رکھو وہ ارادہ جو کر لیا اس پر اسے گناہ لکھا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ مثلاً کسی شخص نے کیا کیا، نائٹ شو جائیں گے رات پکچر کو، ایسا ارادہ آیا، نہیں بھائی نہیں جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، رک گیا، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی اس کے لیے ٹکٹ بھی خرید لیا، سواری پہ سوار بھی ہو گیا، بائک وغیرہ پہ، اب جا رہا ہے، فوراً کال آئی بیوی کے پاس سے، ارے بچہ گر گیا جی جلدی آؤ، اب وہ ارادہ ترک کر کے واپس گھر کو آ گیا، تو یاد رکھو اس پر گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ وہ دراصل موقع نہیں پایا، اس واسطے نہیں کیا، موقع پتا تو کر لیتا۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ دو مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے تلوار نکالے اور مارنے والا مرنے والا دونوں جہنم۔ پوچھا گیا جو مارنے والا تھا وہ تو جہنم گیا، لیکن جو مرا اسے کیوں جہنم؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کان حریصا علی قتل صاحبی، کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اس کو موقع نہیں ملا، بس موقع ملتا تو وہ اس کو قتل کر دیتا، تو ارادہ اس کا پکا تھا۔
تو جو پکا ارادہ کر کے عمل میں اتر جاتا ہے تو پھر تو گناہ اس میں لکھا جاتا ہے. جو ایسے ہی وسوسے آتے ہیں اور اس پر وہ پکا ارادہ کر کے عمل میں نہیں اترتا، وہ گناہ معاف ہے. اچھا، ایک بات تو وہ سمجھ میں آ گئی. اب دوسری بات جو ہے نا، یہ بہت اہم ہے، وہ یہ بات کہ حضرت ابو بکرہ نے جب یہ حدیث سنائی، وہ حدیث اصل میں معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ کوئی ناانصافی پر، ظلم پر، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر جو دو مسلمان تلوار نکالتے ہیں، ان پر یہ حدیث ہے کہ دونوں جہنم میں. تو اسی واسطے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکرہ نے اس حدیث کو مطلق رکھ دیا، یعنی جو کوئی بھی دو مسلمان لڑتے ہیں، ان کی نیتیں کیا ہوں یہ پتہ نہیں، جو بھی لڑتے ہیں وہ جائیں گے جہنم میں. تو انہوں نے کیا کیا؟ اخنف بن قیس کو سنا دیا. لیکن مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ اصل میں جو ظلم زیادتی سے ایک دوسرے کو مارنا چاہے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں جہنم ہیں. حالانکہ یہاں جو جنگ جمل پیش آ رہی تھی، یہ دراصل خواہش نفس پر نہیں، یہ دونوں شریعت کی پیروی ہی میں اور شریعت کے حدود کے لیے ہی لڑ رہے تھے. دونوں طرف صحابہ تھے. حدیث کا جو مطلب ہے کہ دو مسلمان لڑیں، خواہ وہ قاتل ہوں مقتول ہوں، دونوں جہنم میں جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بلا وجہ شرعی وجہ ہے، شرع میں اندر کوئی وجہ نہیں ہے، ایسے دو مسلمان ناحق لڑیں اور ناحق لڑنے کی بات پر یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہے جھگڑا کر لیں، تو دونوں دراصل کیا ہے جہنم جائیں گے. لیکن یہ جہنم بھی دائمی نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہو کے مریں گے، واقعتاً بھی وہ دونوں ظلم پر بھی مریں اور ایک دوسرے کو مار لیں، اس وقت بھی ایک دراصل کافر نہیں ہوتے، گنہگار ہوتے، اس گناہ کی وجہ سے دوزخ جائیں گے. جب ان کا گناہ دھل جائے گا تو وہ جنت جائیں گے. اسی واسطے قرآن خود اس کی اجازت پر ہے کہ اگر یہ ظلم ناانصافی پر دو مسلمان لڑیں تو بھی فرمایا کہ وہ دونوں دراصل کیا ہیں ایمان والے ہی ہیں. جیسا کہ فرمایا کہ ابھی میں نے جو آیت پڑھی حجرات کی 9، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. 49 سورہ نمبر حجرات آیت نمبر 9. ظاہر ہے اس سے یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر کیا کریں گے؟ بغت احداہما علی الاخری، سرکشی پر دونوں ایک دوسرے پر تلوار اٹھائیں، بلا وجہ شرعی تلوار اٹھائیں. تبھی بھی ان کو فرمایا کہ وہ مومن ہی ہیں. حالانکہ اخنف بن قیس حضرت علی کی مدد کے لیے جو جا رہے تھے، وہ معاملہ شرع کے اندر کا تھا، اور ادھر مدد کرنے جو جا رہے تھے ان کی نیت بھی اسلام کی مدد کے طور پر تھی. تو اس واسطے جب حضرت ابو بکرہ نے یہ حدیث سنائی تو اس حدیث کا معنی وہ نہیں تھا، لیکن حضرت ابو بکرہ جو سمجھے وہ وہاں پر بتا دیے. لیکن حضرت اخنف بن قیس روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا. اور خاصا واقعات میں، تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت جنگ جمل میں حضرت اخنف بن قیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف اور حضرت علی کے تعاون میں، فیور میں لڑے تھے. یہ بات صاف ہے. تو اب آئیے اس سے جو منکرین حدیث یا آ کر شیعہ یا علی مرزا اس طرح کے احادیث کو کس طرح تعویلات کر کے عوام میں پیش کر کے صحابہ پر لعن طعن کرنے کے دروازے کھولتا ہے، اور اس کو سمجھنا کیسے چاہیے. میری بڑی مدت سے اس طرح کی کیا ہے احادیث کو کلیکٹ کر کے جواب دینے کا تھا، لیکن موقع نہیں ملا. تو آج حدیث آ گئی پڑھتے ہوئے، تو میں نے اس کا جواب بھی تیار کر کے آپ کو دے رہا ہوں کہ یاد رکھ لیجئے. سب سے پہلی بات جو ہے، صحابہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں، ان لڑائیوں میں کوئی کسی کی طرف گیا اور کوئی کسی کے خلاف گیا، تو یہ دراصل دونوں طرف معاملہ مومنین کا تھا، اور دونوں طرف
جنتی لوگوں کا تھا اور دونوں کی نیتیں ٹھیک تھی، بظاہر لڑنے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، بظاہر ایک دوسرے کی گردنیں کٹ رہی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دراصل خلاف شرع تھی یا یہ جہنمی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ان پر لان تان کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا، یہی سلف کا موقف ہے۔ اگر اسلاف کا موقف چھوڑ دیں گے، تم اپنے طرف سے کرو گے جو جی چاہے کرو، لیکن جو بدبخت قرآن و سنت کا دعویٰ کر کے عوام کو بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جی یہاں ثابت ہو رہا ہے خاص طور پر حضرت علی حق پر تھے، حضرت عائشہ ایسی تھی ویسی تھی، تو یاد رکھیے یہ لان تان کرنے کا ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ دوسری بات جو سب سے اہم ترین ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر یہ ناحق بھی لڑیں تو بھی مومن ہی ہوں گے۔ اب دونوں حق پر اور دونوں نیت کے اعتبار سے صحیح ہیں تو وہ کیسے کیا ہیں؟ درجے میں کم ہوں گے۔ قرآن اور حدیث ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ دونوں ناحق پر تلوار اٹھائیں، تبھی بھی اللہ ان کو مومن کہا، اور حدیث میں الفاظ آئے ان کے لیے مومن ہی کے۔ تو اب دراصل جو حق پر لڑے، نیتیں صاف تھی، تو ان پر آپ کیسے ان پر الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک حق پر تھا، دوسرا کیا ہے ناحق پہ تھا اور اس کو فلاں فلاں وعیدیں ہیں اس حدیث کے مطابق؟ تو یاد رکھیے یہ حدیث ان پر اطلاق ہوتی ہی نہیں۔ اور تیسرا جو سب سے اہم ترین جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ ان لڑائیوں کے بعد اسلاف میں کتنے لوگ آئے، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے کیا ہیں کتاب و سنت کو سمجھنے والے، سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ دیکھو یہ صحابہ کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں، یہ لڑائیاں ان کے درمیان ہوئی ہیں، لیکن ہم ان پر کوئی نتیجہ نہیں بول سکتے، ہم ان پر زبان نہیں کھول سکتے، ہم ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہم ان پر طعن نہیں کر سکتے، بلکہ صحابہ کے ان معاملات میں ہم کو زبان بند رکھنا چاہیے۔ یہی سلف کا منہج ہے۔ اب اس پر زبان کھول کے کوئی ایک فریق کو بڑا چڑھا کر اور ایک فریق کو کم کر کے دوزخی بناتا ہے، تو اللہ کی قسم ان کے کہنے پر تو وہ لوگ دوزخی ہرگز نہیں بنیں گے، لیکن یہ بدبخت صحابہ کو دوزخی بنا کر خود تو ضرور بھی ضرور دوزخ کی ٹکٹ لیتا ہے۔ یہ علی مرزا اگر وہ لگاتا ہے بدنیتی کے ساتھ الزام اور عوام میں صحابہ کی جو عزت ہے، جو شان ہے، گھٹانے کے لیے ایسی روایتیں پیش کر کے بخاری میں ہے کا حوالہ دیتا ہے، تو ان پر تو کوئی نہیں، ان پر تو اللہ نے صاف لکھ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ہم راضی اور یہ راضی، لیکن یہ علی مرزا اپنے لیے جہنم کی ٹکٹ خریدتا ہے کہ یہ تو کیا ہے صحابہ پر لان تان کرنے کی وجہ سے جائے گا ضرور جہنم میں، اور خفیہ شیعوں کے ساتھ ساز باز کر کے سنیت کا لبادہ اوڑھ کے جس طرح یہ تبلیغ کر رہا ہے، اس کی پاداش میں انہی کے ساتھ شیعوں کے ساتھ یہ بھی جائے گا جہنم میں۔ یہ بات سمجھ لیجیے۔ تو اس حیثیت سے یہ جو روایت آئی ہے، یہ روایت کے اندر ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ لڑائی سے رکو۔ اس روایت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ صحابہ پر لعن طعن کرو۔ یہ واقعہ اس واسطے امام بخاری نہیں لائے ہیں کہ یہ پڑھ کے کیا کرو حضرت عائشہ پر تہمتیں لگاؤ اور حضرت علی کو بڑا چڑھا کر پیش کرو۔ حضرت امام بخاری جب لائے ہیں تو اوپر آپ باب دیکھ لیجئے کہ گناہ دراصل بعض جاہلیت کے گناہ اسلام آنے کے بعد بھی باقی ہو جاتے ہیں، باقی رہ جاتے ہیں، مسلمان کوئی کرتا ہے اور وہ کرتا ہے تو بھی کافر نہیں ہوتا، الٹا ان کے خلاف یہ دلیل لائے ہیں۔ باب حدیث لانے کے باوجود بھی باب سے اگر مطابقت کر کے دیکھ لیں تو جو بدبخت ان لڑائیوں کی وجہ سے کافر اور صحابہ کو بددیانت اور لڑائی جھگڑا کرنے والے یا دنیا پرست جو کہہ رہے ہیں ان کے خلاف لائے ہیں باب میں، تو ایسے کام کبھی مسلمانوں سے ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ کافر نہیں ہوتے۔ اب باب سے ریلیٹڈ بات کو نکال کر توڑ مروڑ کے عوام کو پیش کر کے دیکھو بھائی صحابہ نے کس طرح کام کیا، کس طرح ایک دوسرے سے لڑ لیے، حدیث سامنے سنانے کے باوجود بھی کیسے جا کر پھر اخنف بن قیس جا کے حضرت علی سے مدد کیے، فلاں فلاں جو باتیں نکال کے صحابہ کے شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ بات امام بخاری اس حدیث سے یہ کہنا ہی نہیں چاہتے، ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں۔
تو بخاری کی حدیث چھینک لینے سے بات نہیں بنے گی۔ بخاری کی حدیث کو کیسے سمجھنا چاہیے اور امام بخاری کیوں لائے، تب دراصل بات صحیح سمجھ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے، جو کتاب و سنت اور منہج سلف کے ساتھ ہمیں آئی ہو، وہ سمجھ عطا کرے۔ جو اس جیسے بدبخت ترین لوگ جو صحابہ کی شان گھٹاتے ہیں اور ان کے عقلوں میں جو خناس بھرا ہوا ہے صحابہ کے سلسلے میں، یہ بغض والی جو باتیں کرتے ہیں، ان کی سمجھ کے مطابق ہمیں حدیث کو نہیں سمجھنا ہے، خواہ وہ امام بخاری کیوں نہ لائے ہو۔ تو جیسے قرآن کے کانٹیکسٹ سے الگ الگ ٹکڑے نکال کر ہم کوئی بھی حکم نکال، حتیٰ کہ شراب پینے کا بھی حکم نکال لے سکتے، ویسے ہی احادیث کو بھی کانٹیکسٹ سے الگ کر کے جو چاہے معنی پہنانا چاہے پہنا سکتا ہے، خواہ وہ بخاری کی بھی ہوں۔ تو اس واسطے یہ علی مرزا کے یہ قول میں نہ آئیں کہ ہم ہیں کتابی، وہ ہیں بابی، وہ بابی، ہم تو کتابی، وہ بابی سنی سنائی، ہم تو کیا ہیں جی علمی کتابی۔ بے وقوف کو نہ علم معلوم نہ کتاب معلوم، لیکن کہتا ہے ہم ہیں علمی کتابی۔ تو یاد رکھیے اس کے ان میٹھے میٹھے جملوں میں نہ آئیں۔ میٹھے میٹھے جملے ہی دراصل ان صوفیہ کو بھی برباد کیا، ان شیعوں کو بھی برباد کیا۔ آج کی برائیوں کے لیے بھی دروازے کھلتے ہیں، برائی کو برائی کا نام نہیں دیتے۔ ہاں، زناکاری کو، بے حیائی کو، فحش کو جب یہ لوگ آرٹ کا نام دیے اور آرٹ کی شکل میں ننگا پن کا اظہار کیا، تو لوگ بھی آرٹ بول کے جا کے باقاعدہ علم حاصل، ڈانس بھی آرٹ ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو ایسے یہ میٹھے جملوں سے اندر جو زہر بھرتا ہے، اس زہر کو جانے، ان کے جھوٹے مکار جملوں میں نہ آئیں۔ نہ یہ علمی ہے، نہ کتابی ہے، نہ یہ بابی چھوڑا ہے، نہ یہ سنی سنائی چھوڑا ہے۔ جن کو یہ بابا کہہ کے الگ کیا، ان بدبختوں نے جو مان کے اس کی پیروی کی، سب مل کے اس کو بابا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ امام بخاری یہ حدیث سے یہ نہیں کہنا چاہتے، جو یہ انہی احادیث کو لے کر یہ دراصل عوام میں یہ چکمہ دیتا ہے کہ دیکھو جی بخاری میں حدیث ہے صحابہ کے خلاف، یہ دیکھو میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ارے بدبخت، تو کہاں سے سنا؟ تو خود کیوں سمجھا؟ امام بخاری جیسے سمجھا رہے ہیں، اسلاف نے اس کو کیسے سمجھا، اس کی شرح کیا لکھی ہوئی ہے، وہ پیش کر، خالی اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑا، صحابہ پہ لعن طعن نہ کر۔ یہ ہے اس حدیث کا خلاصہ۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، گمراہ فرقوں سے ہمیں بچائے، خاص کر جو ہمارے اعمال اور ہمارے عقیدے برباد کر دینے والے فتنے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے نیٹ کے اندر علی مرزا کا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں بچائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،
اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی خدمت کرنے کا ایک موقع عنایت کیا، اور MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے اہم عنوانات پر میں مستقلاً درس دیتا آ رہا ہوں۔ جن اہم عناوین پر میں نے خصوصیت کے ساتھ لائف ٹی وی میں سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں ایک اہم ترین موضوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہے، جو السیرۃ النبویہ کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت جو کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، میں نے اس کو مختصر بھی نہیں اور بڑی عمیق اور تفصیلی بھی نہیں، بلکہ درمیانی انداز سے جو کہ مکمل معلومات بھی ہو جائیں اور ساتھ میں سیرت نبوی بھی بتاریخی لحاظ سے آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، ایک عمل کا جذبہ پیدا ہو، اور اس کے ذریعے سے اسلام کی طرف رغبت بڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو جائے۔ یہ تمام مقاصد کو لے کر میں آپ کے سامنے ایک درمیانی سیرت کا موضوع، ایک درمیانی مضامین کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے نبوت کے جو 13 سال تھے اس کو ہم نے پڑھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے، اور ہجرت کے واقعات میں اہم ترین چیز جو غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے، اس کو بھی ہم نے پڑھا، اور ہمارے گزشتہ کے درس میں یہاں تک میں نے بتا دیا تھا کہ پھر وہاں سے نکل کر جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا اختیار کیا تھا، اس راستے کے اہم ترین واقعات کیا ہوئے۔ ان میں ایک واقعہ وہ بھی بتایا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے ہاں سے گزرے، اور یہ خاتون نے جب ابو معبد آئے اپنے شوہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت جو بیان کی، وہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں قیامت تک کے لیے ثبت ہو کے رہ گیا۔ یہاں پر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو 8 دن کا یہ سفر رہا۔ میں نے بتایا تھا کہ غار ثور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 نبوت یا 1 ہجری، دونوں میں سے کوئی ایک، 14 نبوت بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں اور 1 ہجری بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ربیع الاول کی 1 تاریخ کو وہاں سے نکلے، اور پورے 8 دن کا سفر رہا، اور اس راستے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واقعات ہوئے اس کے 2-3 واقعات میں نے سنایا بھی تھا۔ تو سب سے پہلے مدینے کی جس آبادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے وہ قباء کی وادی تھی۔ وہی قباء جس کا ذکر خاص طور پر قرآن میں ہوا ہے، اس مسجد کا ذکر، اور وہی قباء ہے جس میں جو مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی وہ مدینے کی سب سے پہلی مسجد کہلائی، اور جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی، کہ یہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر قائم ہوئی تھی۔ اور یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی مدح میں فرمایا کہ واللہ یحب المطہرین، کہ وہ لوگ بڑے ہی پاکیزہ ہیں اور اللہ پاکیزگی کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی مدح میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اور آج بھی جو معتمرین حجاج وغیرہ جاتے ہیں یہ وہاں پر لکھی ہوئی حدیث کو ضرور پڑھتے ہیں اور وہاں مسجد کے لیے جاتے بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر کوئی انسان بارادہ 2 رکعت نفل نماز کے وضو کر کے نکلے اور یہاں پر آ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب ہے۔ تو یہ مقدس ترین وادی، یہ مقدس ترین بستی قباء کی، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے 8 ربیع الاول 14 نبوت، یعنی 1 ہجری مطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو قباء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ مکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی جو خبر سنے، یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے نکل چکے ہیں، تو ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ روزانہ صبح ہی صبح حرہ کی طرف نکل جاتے اور آپ کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کی سخت دھوپ ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے تیار ہوئے یا بعض پہنچ چکے تھے، تو ایک یہودی نے اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا یعنی صدیق اکبر ساتھ میں سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے ایسا لگ رہا تھا گویا کہ چاندنی نیچے ٹپک رہی ہے، تشریف لا رہے تھے۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا کہ عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑے، تیار ہوئے اور سجد کر تیار ہو کر اور نہایت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے شوق میں دوڑے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی عمرو بن عوف جو کہ قباء کے اندر رہنے والے بڑے معزز ترین قبائل میں سے ایک تھے، انہوں نے یہ شور سنا تو تکبیر کہی اور آپ کی آمد کی خوشی میں استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار اپنے آپ کو گرانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کو دیکھنے کی خوشی میں انصار اپنے پھولے نہ سمائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور وحی کی کیفیت تھی، اور یہ وحی اتر رہی تھی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا مولا ہے، آپ کا حامی و ناصر ہے، آپ کا دوست ہے، اور جبرائیل اور مؤمنین جتنے بھی صالح ترین ہیں وہ سب کے سب آپ کے ساتھ ہیں،
اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ کے مددگار ہیں، آپ کو مکے سے نکلنے کا کوئی دکھ نہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہاں پر مدینے میں آپ کے 7 فرشتوں کو بھی اتارا ہے، اور اللہ آپ کا کارساز ہے، اور مومنین بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دہنی جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ پیر کا دن تھا، دوشنبے کا دن تھا، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نہ دیکھا تھا، تو وہ سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے صحیح پہچانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عمر رسیدہ صدیق اکبر ہوتے تھے، تو لوگوں نے جو ابھی نہیں دیکھا تھا وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ لوگوں کو سمجھنے میں شبہ ہو رہا ہے، اور اپنی خاکساری انکساری دیکھیے کہ خود اٹھ کے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تان کر جب سایہ کرنے لگے، تو لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگے۔ استقبال اور دیدار کے لیے تو سارا مدینہ امڑ آیا تھا۔ ایک بہترین تاریخی دن تھا، جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے نہ کبھی دیکھی تھی، نہ اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب ہوگا۔ آج یہود نے بھی حقوق نبی کی اس بشارت کو دیکھ کر مطلب سمجھ لیا تھا، جو ان کی بشارتوں میں ان کے تورات کے اندر آیا تھا کہ اللہ جنوب سے، اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاراں سے آیا۔ یہ الفاظ تورات کے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کلثم بن ہدم، اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیثمہ، ان دونوں کے مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اختیار کیا۔ پہلا قول صحیح ہے کہ بعض مؤرخین مفسرین کہتے ہیں کہ کلثوم بن ہدم کے مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ ادھر مکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اس کام کو تکمیل کر دیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرے بعد مکے میں رہنا، اور جو لوگ امانتیں مجھے دے کر رکھے ہیں ان کی امانتیں ان کے گھروں میں پہنچا دینا، پھر اس کے بعد تم نکل کے کیا ہے مدینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کی نظروں میں سخت ترین دشمنی کے، اور اس کی وجہ سے لڑنے مارنے مرنے پر تیار تھے، لیکن صداقت کا، امانت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نفس سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ اس حیثیت سے وہ مانتے تھے کہ اللہ کے رسول صادق اور امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کردار اور اخلاق کی یہی بلندی تھی جس کی وجہ سے اسلام اس تیزی سے پھیلا۔ باوجود دشمنی کے دشمن نمبر 1 ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر امانتوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، یعنی جس کسی کو بھی کوئی امانت رکھوانی ہوتی تھی، کوئی چیز دینی ہوتی تھی اور وہ واپس بعد میں لینا ہوتا تھا، تو جیسے آج کل کا طریقہ بینکوں میں رکھنے کا ہے جو حفاظت کا، اور بینک بھی کیا ہیں، بڑے بڑے کروڑوں کے کیا ہے فریب اور فراڈ کر کے اپنے بینکوں کو بند کر کے دیوالا ہو کے نکل جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دراصل ایک بہت بڑی امانت کے اعتبار سے مسلم ترین ذات تھی کہ لوگ دشمنی کے باوجود بھی اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھواتے تھے۔
تو اس امانتوں کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا تو ایسی تاریخ کی بے مثال شخصیت اور یہ بے مثال کارنامہ انجام دیے کہ اللہ کے رسول نے ان کی دشمنی میں یہ امانتیں ضائع نہیں کی، یا آ کر غیر ذمہ دارانہ ایسے ہی چھوڑ کے نہیں گئے۔ یا رب کیا اخلاق ہے دیکھیے، ادھر دینے والوں نے جس اعتماد سے دیا اس سے بڑھ کر اس کو واپس کرنے کا اہتمام کر کے اللہ کے رسول نکلے، اپنے عزیز ترین دوست اور اپنے عزیز ترین کزن کو جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سب سے قریبی تھے، حضرت علی کو فرمایا کہ تم باوجود میری دشمنی کے اور تمہارے لیے بھی جان کا خطرہ ہے، لیکن تم رہو اور یہ امانتیں جن جن کی ہیں ان تک یہ امانتیں واپس پہنچا دو، پھر اس کے بعد مدینے میں مجھ سے آ ملنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ کام کیے تو اسی میں 3 روز گزر گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امانتیں تھیں وہ سب پہنچا کر وہاں سے پیدل ہی مدینے کا رخ کیا اور قباء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت اللہ کے رسول کلثوم بن ہدم کے مکان میں قیام فرمایا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کتنے دن رہے، اس میں مؤرخین کے درمیان اختلافات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 4 دن، پیر، منگل، چہارشنبہ اور جمعرات، یہ 4 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر رہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ 10 سے زیادہ دن رہے اور کوئی 14 دن بھی کہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن قباء میں رہے، اس بات پر بہت سی روایات شاہد ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی، اور نبوت کے بعد سب سے پہلی مسجد ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی، قباء۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی جو مسجد اول دن سے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، یہاں پر آپ نماز پڑھیے، اور یہاں رہنے والے نہایت ہی پاکیزہ لوگ ہیں، اور اللہ پاکیزہ لوگوں کو، پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں دن یعنی جمعہ کو حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ردیف پیچھے تھے، جو پیچھے سواری پہ بیٹھتے ہیں ان کو ردیف کہا جاتا ہے، اور آپ سیدھے مدینے کا رخ کیا، قباء سے مدینے کی طرف نکلے، اور بنو نجار کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہنیال ایک تعلق سے مدینہ میں بنو نجار کا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو تھے یعنی عبد المطلب کے باپ ہاشم نے ایک شادی وہاں پر کی تھی جو مدینے کے بنو نجار کے قبیلے سے سلمہ بنت عمر نامی ایک عورت، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پردادا شادی کیے تھے، اور انہی سے اصل میں عبد المطلب پیدا ہوئے۔ تو اس حیثیت سے ننیال کا رشتہ داری معاملہ بنو نجار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تھا، اور اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ انٹر ہونے کا وقت آیا تو ننیال میں بنو نجار کے پاس اطلاع دے دی کہ میں آ رہا ہوں، تو وہ لوگ استقبال کے لیے تیار ہو گئے، تلوار حائل کیے ہوئے، اس زمانے کے قبیلے کے رواج کے مطابق صفوں میں حاضر تھے، اور آپ نے ان کی معیت میں مدینے کا رخ کیا، حتیٰ کہ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے اسی وادی میں اس وقت جہاں جمعہ کا وقت ہوا اسی مقام پر جمعہ پڑھا، جہاں اب مسجد بھی تعمیر ہے۔ کل 100 آدمی تھے، اور یہ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ تھا۔
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا مدینے کو آنے سے پہلے، یعنی راستے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مکے کے اندر جمعہ نہیں پڑھا، کیونکہ وہ جماعت سے متعلق تھا اور علی اعلان پڑھنے کا معاملہ تھا۔ تو یہاں پر ابھی جمعہ کا معاملہ طے نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم بن عوف کے علاقے میں پہنچے، تو جمعہ کا وقت تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جمعہ پڑھی۔ پھر اس کے بعد مدینے میں داخلے کا وہ بہترین ایسا منظر جو آسمان نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا، زمین کے اوپر کبھی نہ ہوا۔ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور اسی دن اس شہر کا نام جو کہ اس سے پہلے یثرب تھا، بجائے یثرب کے مدینۃ الرسول قرار دیا گیا، اور مدینۃ الرسول بعد میں شارٹ کٹ کے اعتبار سے المدینہ یا مدینہ قرار دیا گیا، حالانکہ عربی میں مدینے کا مفہوم سٹی ہے، شہر ہے، کوئی بھی شہر مدینہ ہے۔ لیکن یہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کے بعد اگر ہم مطلق مدینہ کہیں یا المدینہ کہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہے جو تاریخ میں یثرب کہلاتا تھا، اس حد تک مشہور ہو گیا۔ یہ نہایت ہی تابناک اور تاریخی دن تھا، گلی کوچے تقدیس تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے، انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں خوشی اور مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھی۔ اشرق البدر علینا من ثنیات وداع، ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، یعنی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ 14ویں کا چاند آ رہا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ کیسا عمدہ دین اور کیسی عمدہ تعلیم لے کے آئے ہم پر، شکر واجب ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ اطاعت فرض ہے تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ نظم گا رہی تھی جو تاریخ میں بہت مشہور ہوئی، اور آج بھی بہت سے طریقے پر اس نظم کو گا کر کیا ہے لوگوں نے اسی سنت کو پورا کیا ہے کہ طلع البدر علینا، اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ انصار کے چھوٹے بچیاں اور بچے گا رہے تھے، اور انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی، محبت اتنی تھی اپنے رسول کے لیے، محبت اتنی تھی اپنے اسلام کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے بچ جانا چاہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر ممکن کام کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو بڑے مالدار تو نہ تھے لیکن ہر ایک کے دل میں یہ آرزو تھی، ہر ایک یہی چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر قیام فرمائیں، یہ شرف ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان سے بھی گزرتے تھے، محلے کے جس گھر سے بھی گزرتے تھے، لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، التجائیں کرتے کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں، آپ ہمارے گھر آ جائیں، آپ ہمارے گھر مہمان رہیں، آپ ہمارے گھر مہمان رہیں۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا، ہر کوئی یہی تمنا کر رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے وقت میں کہ تم اس اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ فإنها معمورہ، یہ اللہ کے طرف سے معمور کی گئی ہے، اس کو معلوم ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے، کہاں میرا قیام ہوگا، جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہیں پر میرا قیام ہوگا، تم اس اونٹنی کو مت روکو، یہ چل رہی ہے جہاں اس کا وہ
وقوف وہیں پر میں ابھی قیام، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، اونٹنی بھی مسلسل چلتی رہی، اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، وہاں بیٹھ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے تھے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اور پھر ایک مرتبہ چلی، ایک راؤنڈ کیا، پھر آ کر وہیں پر بیٹھ گئی جہاں پہلی مرتبہ بیٹھی تھی، یعنی مسجد نبوی کا وہ مقام، وہ اصل مسجد کا وہ ٹکڑا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد بنائی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، آپ کے ننیال والے یعنی بنو نجار کا پورا قبیلہ اونٹنی کے لیے یوں سمجھیے کہ محض توفیق الہی تھی جو وہ بیٹھ گئی، اور ننیال کی عزت افزائی کے لیے یہ مقام کافی تھا کہ ان کا ہی قبیلہ سب سے قریب تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ تو اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت شروع کر دی، بولنا شروع کر دیا، اور درخواستیں دینا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول میرا گھر سب سے قریب ہے، آ جائیے۔ کوئی کہہ رہا تھا اللہ کے رسول میرا گھر سب سے قریب ہے، آ جائیے۔ کوئی تیسرا کہہ رہا تھا اللہ کے رسول میرا گھر سب سے قریب ہے، آ جائیے۔ یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دے رکھا تھا، یہ شرف و منزلت انہیں بخشی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان وہ بنے۔ تو ابو ایوب انصاری نے لپک کر اللہ کے رسول کا کجاوا اٹھا لیا، سامان اٹھا لیا، اور اپنے گھر لے کر چلنے لگے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے لوگ درخواست کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، آدمی اسی کے ساتھ جاتا ہے جس کے پاس اس کا سامان ہوتا ہے۔ اب ابو ایوب انصاری نے میرا سامان بھی اٹھا لیا، اور یہ اونٹنی جہاں بیٹھی ہے اس سے قریب تر گھر بھی ابو ایوب انصاری کا ہے، تو لوگوں میں انہی کے ہاں مہمان بنتا ہوں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کا فیصلہ فرمایا، ادھر حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت سعد بن زرارہ کے پاس ہی رہ گئی، اور انہی کے پاس آخر وقت تک رہی۔ اللہ کے رسول نے انہی ہی دے دیا، اور سامان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے، اور وہاں سے ایک نئی تعمیر، نئی زندگی اور نیا ایک اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا، اور یہاں سے وہ سلسلہ چلا جو اسلام کا عروج کا زمانہ ہے، جسے ہم تاریخ میں مدنی زندگی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس واقعات کو میں تسلسل کے ساتھ مدنی زندگی کے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگلے ہمارے دروس کا انتظار کیجئے، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
من همزه ونفثه ونفخه وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ اس عنوان کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے صحیح عقیدہ کیا ہے اور غلط عقیدہ کس طرح ہماری امت میں سرائیت کر گیا اور ان کے کیا باطل دلائل ہیں اور اس کو کس طرح ہمیں تدارک کرنا ہے، یہ تمام باتیں سلسلے وار میں آپ کے سامنے پیش کرتا آ رہا ہوں۔ گزشتہ کا جو عنوان، جو درس خاص طور پر جس موضوع پر تھا، اس ٹاپک کے تحت، وہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ذاتی اعتبار سے کن صفات کا ذکر قرآن و سنت میں کرتا ہے اور ان صفات کو کیسے ایمان لانا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے چہرے کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اپنے پنڈلی کا ذکر کرتا ہے، قدم مبارک کا بھی ذکر آیا ہے۔ ان تمام کو کیسے ماننا بلا کسی تحریف کے، تعویل کے اور تشبیہ کے اور تکییف کے، کیفیت بیان کرنے کے، جوں کا توں ویسے ہی مان لینا جیسے رب نے ہمیں بتایا ہے۔ ابھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور منہج سلف، تابعین، تابع التابعین اسی نہج پہ رہے اور اس میں کوئی نہ کمی کی نہ زیادتی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے بتایا اس پر نہ اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے، نہ اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کی، نہ وہ تمام سوالات جو خاص طور پر ذہن کے اندر ابھرتے ہیں ان کو انہوں نے ان تعویلات یا ان آیات کو سمجھنے میں بروئے کار نہیں لائے، لیکن بعد کے آنے والے بدعتی یا گمراہ یا ضال یا مضل فرقے اس کے اندر اپنے فلسفیوں کے یا اپنے عقلی نمونوں کو بھی یا اپنی عقلی موشگافیوں کو بھی اس کے اندر سمجھنے کی کوشش کی اور گمراہ ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئے اور گمراہ ہوئے چلے گئے تو مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ اس وقت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، جس کی واسطے میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اس کو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ سچ مان لیا
اور اسی کو ایمان قرار دے دیا، اور وہ لوگ جو کفریہ عقائد اور کفریہ باتیں اور کفریہ اعتقادات رکھے، اس کو ایمان کے بلند درجے پر قرار دیا، اور ان کو اپنے شیخ، اپنے بہت بڑے اللہ والے ولی اس طرح کیا ہے عوام کو دھوکہ دیا، اور ان کی صحیح طور پر نشاندہی نہیں کی اور غلط نہیں کہا۔ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس میں کون کون لوگ کس طرح اعتقادات کے سلسلے میں گمراہ ہوئے، اور اصل منشا کیا ہے، سمجھنا کیسے ہے، یہ تمام چیزیں میں اس واسطے عقائد کے سلسلے میں لا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی ان کے اقوال کو پڑھ کر یا ان کی باتوں کو پڑھ کر غلط عقیدہ اختیار نہ کر لے۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کو آنکھ ہے، اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو قدم مبارک کا ذکر آیا، پنڈلی کا ذکر آیا، وجہ کا ذکر آیا، چہرے کا ذکر آیا۔ تو اب بعض لوگ ایک انتہا کو پہنچے، انہوں نے کہا کہ ان سب کو ماننے سے تو ایک تجسیم وجود میں آ جاتی ہے، یعنی اللہ کیسے ہے کا عقل میں ہمارے اندر ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے، اس واسطے ہم ان تمام صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کو کوئی صفاتی طور پر یہ سب چیزیں ہے ہی نہیں، اللہ نے سمجھانے کے لیے بتا دیا بس۔ تو ان لوگوں نے صراحتاً تحریف کی اللہ کے ان الفاظ کی جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ تب اللہ نے جب ید کہا، اللہ کا ہاتھ ہے کہا، تو گویا یہ سمجھنے والا عقیدہ رکھنے والا گروہ جس نے کہا کہ ہم اللہ کی صفتوں کو مانیں گے ہی نہیں، اس سے اللہ کی تجسیم لازم آتی ہے، اللہ کیسے ہے لازم آتا ہے، جبکہ اللہ کیسے ہے ہم نہیں جانتے، اس واسطے ہم انکار کریں گے۔ تو وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اللہ کے ان باتوں کا بھی انکار کرنے لگے۔ اللہ کا ہاتھ اصل میں قوت کے لیے اللہ نے کہا، اللہ کو ہاتھ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ تصور ایک طرف لے گیا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ کو ہاتھ ہے، تجسیم کا اس میں کوئی تصور نہیں آتا ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے یہ چیز ماننے کا، ہم مانیں گے، تصور کرنے کا حکم نہیں دیا تو تصویر کیوں آتی ہے؟ لیکن بعضوں نے کیا کیا، افلاطون کے فلسفے اور اسی طرح کے اس زمانے کے ایران کے فلسفے وغیرہ کو رکھ کر انہوں نے اس کی تردید کی۔ دوسرا گروہ تردید کے ساتھ ساتھ اور آگے بڑھا، اس نے کیا کیا کہ اس حیثیت سے مانیں گے تو ایک ذات خاص طور پر محدود ہو جاتی ہے، تو محدود ہوئی ذات اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لامحدود ہے، تو لامحدود کیسے؟ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، وہ دراصل اچھے تقوی کے عمل کے کام کریں گے تو ہم اس کو صحیح طور پر دیکھ لیں گے، اگر غلط کام کریں گے تو ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، کائنات کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے لوگ ہیں وہ کائنات میں اللہ کو ہی دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک دوسرا فرقہ، اور انہی میں سے صوفیہ تو اور آگے بڑھے، انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اور اس کے بعد اسی کی تردید کرنے والے 100 ہجری کے بعد خاص کر جو مجدد الف ثانی کہتے ہیں، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، یہ مجدد الف ثانی اصل میں اس واسطے ان کا لقب پڑا کہ دوسرے 1000 سال کے مجدد، ان کا زمانہ برابر 1000 سال کا تھا جب اختتام ہو رہا تھا۔ آپ 1400 سال ہے نا، آج سے 400 سال پہلے کا معاملہ۔ تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اس کو بدلا کر اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تو الگ ہے، لیکن اس کا سایہ دراصل یہ پوری کائنات ہے، وحدت الشہود کا مسئلہ لائے۔ اب یہ تمام سلسلے کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے، وہ ان کی سمجھ ہی سے بالا تر تھے، اور علماء کا طبقہ اس کو رد کرنے کے بجائے، خواہ وہ دیوبندی ہو، خواہ وہ بریلوی ہو، خواہ وہ کیا صوفی ہو، یہ تمام لوگ اندرونی اسی عقیدے کو مان لیا، لیکن اس کو الفاظ کے پیرائے میں ایسا بہترین لبادہ اڑایا کہ لوگ اس کو تردید بھی نہ کر سکے، اور ساتھ ساتھ یہ اپنے عقیدے کا پرچار کرتے رہے۔ اس حیثیت سے ان باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری بن جاتا ہے آج۔
تو اسی لیے میں ذرا تفصیل سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے جن صفات کا اللہ نے اس بات کیا اس کو ہم مانیں گے، لیکن اس کا تصور میں ہم تجسیم نہیں کریں گے، ہم تصویر نہیں بنائیں گے، نہ ہمارے ذہنوں میں بات آئے گی، کیونکہ ہر وہ چیز جس صفت کی اللہ نے مثبت اور اس بات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہے یہ دراصل اقرار کیا ہے، یہ ہر وہ چیز باوجود نام کے ملتے جلنے سے، یعنی ملتے جلتے الفاظ ہیں، ید ہمارے لیے بھی بولا جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ کے لیے بھی ید ہی آیا، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ذات سے متعلق جتنی صفات، خواہ وہ ذات سے ہوں یا صفات سے ہوں، منسلک ہوں گے، وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ ہاتھ ہے، دنیا میں کسی کا ہاتھ ویسا نہیں ہے کہ آپ تصور کر کے ایسا ہاتھ ہے بول سکیں۔ آنکھ ہے، دنیا میں کسی کی آنکھ ویسی نہیں ہے جیسے رب کی ہے، تو مسئلہ ہی ختم، تصور آتا ہی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ اس کو انسانوں پر محتمل کرتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ ان کے جیسا ہے، 4 انگلیاں ہیں، ایک انگوٹھا ہے، ہتھیلی ہے اور کہنی ہے، اس میں کلائی ہے اور کھندے سے جڑا ہوا ہے، یہ بولنے سے نہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ جب آپ یہ بولیں گے ہی نہیں تو آپ کو تجسیم کا معاملہ ثابت ہی نہیں ہوگا۔ تو جیسے رسول اور صحابہ اور تابعین، تابع التابعین، سلف نے مانا، ویسے مانتے تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اپنی عقل سے اس طرح کے سوالات اٹھا کے شبہ میں اپنے آپ کو ڈال کر انکار کرے تو یہ آپ کی اپنی کاوش ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نہیں ڈالا۔ تو اس حیثیت سے پہلی چیز جس کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ رب اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے۔ کئی آیات اور کئی احادیث ہمیں باقاعدہ طور پر یہ اطلاع دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہرگز بھی نہیں ہے اور نیچے بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات اوپر ہے۔ جیسا کہ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالی ہی تھا اور اللہ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ تو عرش سے پہلے، کائنات بننے سے پہلے، صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر۔ اچھی بات ہے۔ اب دیکھیے اسی طرح سورہ ہود اور آیت نمبر 7 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے اور کائنات کی ہر چیز اللہ کے علم و قدرت میں ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار دلائل پیش ہوتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، نیچے نہیں ہے، بلکہ اللہ اوپر ہے۔ جیسا کہ سورہ ملک میں فرمایا 16 اور 17 آیت نمبر اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے، اور یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے، پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسے ہے۔ یہاں پر دونوں آیات میں فی السماء کا لفظ آ کر اشارہ کر رہا ہے، تو اللہ اوپر ہے۔ اللہ فی السماء کا مطلب یہاں پر اللہ آسمانوں میں ہے کا بھی مطلب نہیں ہے، یعنی آسمان میں پورا تحلیل ہو گیا، بلکہ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاء میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے من فی السماء کا لفظ استعمال کیا، اور اسی طرح معلوم ہوا کہ اللہ تعالی آسمانوں پر ہے، یعنی بلند ہے، اوپر ہے۔ اس حدیث سے بھی، جس میں ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنَا أَمِينٌ مَّن فِي السَّمَاءِ، حالانکہ اس اللہ نے جو مجھ پر اعتبار کیا ہے وہ آسمانوں میں ہے، یعنی آسمان والا مجھ پر اعتبار کرتا ہے، مجھے امین بولتا ہے، اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ تو آسمان والے کی صبح وحی اور شام وحی میرے پاس آتی ہے،
تو یہاں پر بھی لفظ کیا ہے؟ اوپر کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح فاطر میں فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تمام تر پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اوپر بڑھتے ہیں، نیک عمل وہ اوپر جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے اور اعمال دراصل کیا ہے؟ فرشتے اوپر لے کے چڑھتے ہیں، نیچے نہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ کلمات کے اوپر چڑھنے کا معنی یہی بیان کیا کہ فرشتے نیک لوگوں کے اعمال لے کر کہاں چڑھتے ہیں؟ اوپر چڑھتے ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث اور کلیئر آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس آمد و رفت جاری رہتی ہے ان لوگوں کی، رات دن کے فرشتے، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں رات اور دن کے فرشتوں کا اکٹھا ہونا اور شفٹ بدلنا، اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات بھر رہنے والے فرشتے جب اوپر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ان فرشتوں کی نسبت اپنے بندوں کے متعلق زیادہ جانتا ہے، پھر بھی ان سے سوال پوچھتا ہے کہ میرے بندے تم کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، میرے بندوں کو تم کس حالت میں چھوڑ کر آئے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز میں تھے، یعنی رات بھر رہ کے فجر کو جانے والے فرشتے، اور جب وہ ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ عصر کی نماز میں تھے، یعنی دو شفٹنگ کے معاملات میں بھی دو نمازیں ہیں، تو فرشتے لے کر کہاں چڑھتے ہیں؟ اللہ کے پاس چڑھتے ہیں۔ تو اس میں معلوم ہو گیا اللہ تبارک و تعالی کی ذات اوپر ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ بن حکم وہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک باندی تھی جو احد پہاڑ اور جوانیہ کے مقام پر میری بکریاں چرانے لے جایا کرتی تھی۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر کھا گیا، تو میں بھی اولاد آدم میں سے، حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں بھی اولاد آدم انسانوں کی طرح ہوں، تو مجھے بھی اسی طرح افسوس ہوا جیسے دوسروں کو ہوتا ہے، لیکن میں نے اتنا ہی کہا کہ اس باندی کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا، غصے میں آ کر ایک تھپڑ لگا دیا۔ پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ بات میں نے بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا یہ عمل بڑا گراں گزرا، اچھا نہیں لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ باندی کو مارنا گراں گزرا ہے اور یہ صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس کا کفارے کے طور پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس باندی کو تھپڑ مارنے کے بدلے آزاد کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ باندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ نے اس باندی سے پوچھا این اللہ، باندی کہو کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آسمان پر۔ پھر آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی عام فہم انداز میں عوام کے لیے یہ بات کہ اللہ آسمان میں ہے کہنا جائز بھی ہے، اور اس سے مراد بلندی ہے۔ آسمان میں کا مطلب آسمان میں تبدیل نہیں ہو گیا، تحلیل نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، اوپر ہے بولنے کا مطلب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والے پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو بھی رحم کرتا ہے اللہ رحمان اس پر رحم کرتا ہے، تو لہٰذا تم کیا کرو، اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں پر بھی اشارہ اوپر کے لیے ہے کہ آسمان والا تم پر اشارہ کرے گا۔ تو اسی کو علامہ حالی نے اس طرح اس حدیث کو یہ الراحمون یرحمہم الرحمن شعری انداز میں انہوں نے پرویا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔
تو دیکھیے یہاں سب جو بھی جتنے بھی آیات اور احادیث سامنے آ رہی ہیں، ان میں کہیں بھی اشارہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یا کہیں بھی اشارہ یہ نہیں کہ اللہ نیچے ہے۔ ایک ہی بات ظاہر ہو رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونے کی، اور اوپر بالتخصیص کہاں؟ تو اس کے لیے سورہ طٰہٰ کی یہ آیت صاف طور پر آ گئی کہ الرحمن علی العرش استویٰ۔ اچھا اب دیکھیے کہ بعض آیات میں اللہ کے ساتھ ہونے کا جو ذکر ہے، کیا وہ ذات کے ساتھ ساتھ ہونے کا ہے؟ تو یاد رکھیے بالکل بھی غلط بات ہے، وہ ذات کے ساتھ نہیں ہے، وہ معیت ہوتی ہے، وہ قرب جو ہوتا ہے وہ دراصل اللہ کا علم اور اس کی رحمت کے ساتھ ہے۔ قرآن اور حدیث میں بے شمار اس کے دلائل ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہونے کا اعلان کیا ہے، مع کا لفظ آیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب ذات کے ساتھ ساتھ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے علم اور اس کے رحمت کے ساتھ ساتھ ہونے کا ہے۔ ورنہ تو پھر یہ معنی جو صوفیوں نے وحدت الوجود کے اندر لایا تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ معنی ان کو انہی آیات سے ملا، لیکن اس کو سمجھنے میں انہوں نے اپنے عقل استعمال کیا، احادیث نبویہ کو استعمال نہیں کیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے ساتھ اتنا قریب ہوں کہ تمہارے رگ جان سے بھی زیادہ۔ تو یہاں تو ایک قول تو مفسرین کا یہ بھی ہے کہ یہاں فرشتے مراد ہیں جو اس وقت اس کی روح نکال رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول مراد بھی لے گے تو یہ ذات کے ساتھ قریب ہوں کا معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ میں تمہارے لیے جانتا ہوں، تمہارا علم رکھتا ہوں، تمہارے رگ جان سے زیادہ میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں، یہ معنی ہے۔ اسی طرح ان آیات سے جو کہ شہرک سے قریب ہے کا مطلب نکلتا ہے، کیا یہ معنی صحیح ہے کہ اس سے مطلب اللہ ہر جگہ ہے؟ تو یاد رکھیے جمہور ائمہ سلف ان آیات کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کے ساتھ شہرک سے بھی قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہے۔ یہ میرا اپنا قول نہیں ہے، یہ علماء سلف کا قول ہے، اور اس بات میں اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ عرش پر ہونے کی کیفیت جس طرح بیان نہیں کی جا سکتی، اسی طرح انسان کے ساتھ ہونے کی کیفیت ہم کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ویسا ہی معاملہ ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے ساتھ عرش پر ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی معنویت کے اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ساتھ معیت اس کے علم اور اس کی رحمت کے اعتبار سے ہے۔ یہی افضل ترین تشریح ہے ان آیتوں کی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حدید میں فرماتا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلے، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی چھپا ہوا۔ تو اس سے تو صاف طور پر وہی بات آ گئی جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ، باطن میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ، حالانکہ اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اس حدیث کی تشریح میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ اس کو اللہ ہر جگہ ہونے کے لیے دلیل بنانا اور وحدت الوجود ویسا بد اعتقادی عقیدہ اور گمراہ کن عقیدہ اس کے لیے دلیل لانا، یہ بالکل جہالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول کا مطلب یہ ہے کہ انت الاول فلیس قبلک شیء، اس سے پہلے کوئی نہیں، یہی اول کا مطلب ہے۔ وانت الآخر فلیس دونک شیء، وہ آخر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آج دنیا ہے، پھر مر جائیں گے، پھر کون بچیں گے؟ فرشتے، وہ بھی مر جائیں گے، پھر کون بچیں گے؟ جبرائیل، میکائیل، ملک الموت، اور وہ بھی مر جائیں گے، تو پھر کون؟ ایک زمانہ ایسا ہوگا جس میں صرف اللہ ہوگا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی
ندا دے گا۔ کہاں ہے وہ بادشاہ؟ حدیث میں صاف آیا۔ تو آخرت کی انتہا یعنی اس دنیا کی انتہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات تو رب کی ذات ہے۔ تو اس حیثیت سے کیا ہے، آخر کہنے کا مطلب یہی ہے۔ اور وَأَنْتَ الظَّاہر، دکھنے والا وہی ہے کا مطلب کائنات نہیں، فرمایا کہ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں۔ مثلاً زمین ہے، زمین کے اوپر آسمان ہے، آسمان کے اوپر آسمان ہے، آسمان کے اوپر آسمان ہے، آسمان کے اوپر آسمان ہے، 1 2 3 4 5 6 7 آسمان ہے، 7 آسمان کے اوپر دریا ہے، دریا کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے، اللہ کے اوپر کچھ نہیں۔ وہی فوق کا مطلب ہے کہ اللہ پر کچھ نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، چھپا ہوا وہ کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معبود حقیقی کے اعتبار سے وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے حقیقت میں، جو کسی کو بھی مان لو۔ رب کی ربوبیت اور الہیت ہی ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز اصل میں نہیں ہے، لیکن ان بدبختوں نے دوسروں کو معبود بنا دیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، جہاں معیت کا لفظ آیا ہے وہاں پہلی بات یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ معیت دراصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور رحمت ہے، یہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ جیسے فرمایا کہ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، سورہ مجادلہ میں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کان۔ دیکھو تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور تم 4 نہیں ہوتے، 5واں اللہ ہوتا ہے، تم 6 نہیں ہوتے، 7واں اللہ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو مطلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت ساتھ ہے۔ نعوذ باللہ کوئی بیت الخلاء جاتا ہے تو وہاں بھی اللہ کی معیت کا قائل ہوگا۔ تو یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے کہ ذات کے ساتھ خاص ہے۔ تو اسی طرح دوسری بات، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے معیت خاصہ اور معیت عامہ اس طرح کی فرق کیے ہیں۔ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کی معیت ساتھ میں ہے، اللہ ساتھ میں ہے کا مطلب کیا ہے، ایک تو وہ ہے جو اپنے علم سے ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک علم، اس کے علاوہ معیت خاصہ ہوتی ہے، وہ اپنے خاص بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ مع المحسنین، محسنین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر ہے، مطلب خاص مدد کرے گا، خاص نگرانی ہوتی ہے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں کیا ہے، خاص طور پر حفاظت کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی مطلب کیا ہے کہ خاص معیت ہے، خاص رحمت خدا بندی ہے۔ ایک رحمت وہ عام ہے سب کے لیے، جیسے خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے، ویسے خاص طور پر فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر معیت کرتا ہے، خاص طور پر انہیں کیا ہے، اجر دیتا ہے، خاص طور پر ان کی نگرانی اور حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ جو صحیح عقیدہ تھا، صحیح معیت اور صحیح اللہ تبارک و تعالی کے ذات کے اعتبار سے عقیدہ رکھنا تھا، اس کو چھوڑ کر بعد میں آنے والے فرقے اپنی اپنی عقل سے سوچنا شروع کیا اور اس کو اتنا زیادہ پھیلائے حتیٰ کہ آگے چل کر یہ خاص منہج سلف کے اعتبار سے، اصحاب رسول اللہ کے عقیدے کے اعتبار سے، نبی نے جو دیا تھا اس عقیدے کے اعتبار سے یہ عقیدہ برعکس پھیل گیا۔ اللہ ہر جگہ ہے، اور اس عقیدے کے عوض جو ہمیں نقصانات ہوئے وہ بد عقیدگیوں کا ایک انبار ہے جو دراصل ہمارے اندر سرایت کر گیا۔ تو اسی واسطے مسلمانوں میں اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ بات بھی ہم دیکھیں گے کہ کون اس میں کس طرح اس میں غلو کیا اور اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے اور گمراہ ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کو میں انشاءاللہ اس کی تفصیلی بیان پر مبنی رکھتا ہوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔